کونین کے لیے کونین کے لیے اور نانا کے جسم پاک کا ٹکڑا حسین ہے، ٹکڑا حسین ہے، نانا کے جسم پاک کا ٹکڑا حسین ہے، ٹکڑا حسین ہے۔ اتنا تمہیں خیال نہ آیا یزیدیوں، نہ آیا یزیدیوں، سرکار دو جہاں کے نواسے حسین ہیں، نواسے حسین ہیں، سرکار دو جہاں کے نواسے حسین ہیں، نواسے حسین ہیں۔ ہو کر شہید زندگی یہ جاویدہ ملی، یہ جاویدہ ملی، زندہ تھے اور آج بھی زندہ حسین ہے، زندہ حسین ہے، زندہ تھے اور آج بھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور غازی اسلام، حضور غازی اسلام، شہید اعظم، شہید اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ حضرت بیٹھ جائیں، نام شکر کے ساتھ ہمارے آپ کے درمیان شیخ المشاہیر حضور غازی اسلام تشریف رکھتے ہیں۔ حضرت مداوت سبحانی رحمۃ اللہ کے ساتھ عرش بری پہ ہوتا ہے چرچا رسول کا، عرش بری پہ ہوتا ہے چرچا رسول کا، شجر و حجر بھی پڑھتے ہیں کلمہ رسول کا، شجر و حجر بھی پڑھتے ہیں کلمہ رسول کا، اور گہوارے میں رسول ہیں اور آسمان پہ چاند، گہوارے میں رسول ہیں اور آسمان پہ چاند، لیکن وہ بن گیا تھا کھلونا رسول کا، لیکن وہ بن گیا تھا کھلونا رسول کا۔ دنیا نہ لا سکے گی جواب اس کا حشر تک، دنیا نہ لا سکے گی جواب اس کا حشر تک، سجدہ جو کر گیا ہے لباسہ رسول کا، سجدہ جو کر گیا ہے لباسہ رسول کا۔ نعرہ لگائیں سے اوپر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور غازی اسلام، حضور غازی اسلام، حسن شہید اعظم، حسن شہید اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ خمسة في بها هؤلاء وغيرها كما المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة يا مصطفى محمد يا مرتضى علي حاجت روا محمد مسلم خشا علي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المكين المبين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بيده أيدنا بأحمد أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا علیہ دائما صلوا علیہ سرمدا. بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آل محمد بارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ اور ہدیہ درود پیش صلی اللہ علیہ وسلم. نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور آواز بلند صلی اللہ علیہ وسلم. سلام و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین. سردار ندا دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گل عطر ہے، شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گل عطر ہے. کسی میں رنگ علی ہے کسی میں بوئے رسول، کسی میں رنگ علی ہے کسی میں بوئے رسول. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین. اسلام پر حسین نے احسان کر دیا، گھر بھر خدا کے نام پہ قربان کر دیا. اپنے لہو سے سینچ کر پیارے حسین نے اے خاک کربلا تجھے ذیشان کر دیا. کتنے بکھرے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، کربلا تیری قسمت میں لاکھوں سلام. عید عاشور ہے چرخ کہنات کی رات، صبح کر دیں گے مصلی پہ حضور رات کی رات.
حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں تفسیر لمن یقتل بننا، امت کو سکھانا تھا ورنہ. تفسیر لمن یقتل بننا، امت کو سکھانا تھا ورنہ. کاٹے جو گلوے آل نبی وہ تاب نہیں تلواروں میں. بیمار کی حالت دیکھ کے تم بیمار نہ سمجھو عابد کو، ہوتے ہیں مسیحا وقت کے جو عابد ہے انہی بیماروں میں. اے ایمان والوں، ایمان والوں کے لیے ایک نسخہ بیان ہو رہا ہے. اے ایمان والوں، مدد طلب کرو، مدد مانگو صبر سے، مدد مانگو نماز سے. جب بھی کچھ ایسے حالات آئیں آزمائش کے، فتنوں کے، عداوت کے، مشقت کے، دقت کے، حالات کے، ہمیشہ قرآن نے آپ کو ایک نسخہ دیا ہے. پہلے نسخہ بیان کیا جا رہا ہے، بعد میں حالت بیان کی جا رہی ہے. یہ اللہ کی رحمت ہے کہ پہلے نسخہ بتا رہا ہے. اے ایمان والو، مدد مانگو صبر سے اور مدد مانگو نماز سے. ان اللہ مع الصابرین، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ہمیشہ کے لیے صبر کرنے والوں کو سیٹسفیکشن دے دیا گیا کہ صبر کرنے پر یہ نہ سمجھنا کہ میرے پاس کچھ نہیں سوائے مصیبت پر برداشت کرنے کے مجھے کیا ملا. یہ ذہن میں نہ جائے کہ ہم پر مصیبت ہے، آزمائش ہے تو ہمیں ملا کیا. ارے تمہیں تو وہ ملا اس ملنے کے بعد کسی چیز کے ملنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اے صبر کرنے والوں، اس میں شک نہ کرنا، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اب جب اللہ ساتھ ہو گیا تو کس کا ساتھ چاہیے. تو یہ آپ اور ہمارے قلب کو سکون مل جانا چاہیے. جب بھی کبھی ایسے حالات ہوں اور صبر کا مظاہرہ کرنا پڑے تو ہمارے ساتھ اللہ ہے. یہ سب سے بڑا اطمینان ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. موت تو فکس ہے، آنی ہے. دل چاہے مرنے کا وہ چاہے نہ چاہے. بڑے بڑے ہاسپٹل کھول کر کے ڈاکٹر بیٹھے ہیں، انہوں بھی موت آنی ہے. انبیاء کو بھی، اولیاء کو بھی، اصفیاء کو بھی، کوئی محبوب سے محبوب ہو، موت آنی ہے. موت کے بارے میں کوئی ذرا بھی ڈاؤٹ اور شبہ نہیں ہے. موت تو موت ہے، لیکن موت کس راستے میں آئی ہے اس سے فرق پڑے گا. کھاتے کھاتے بستر پر بغیر کسی مقصد سے جیتے ہوئے، صرف دنیا داری میں ملوث رہ کر کے، وہ موت الگ ہے. لیکن جو موت اللہ کے مشن میں، تحریک میں، دین کے راستوں پر اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنے میں اور اللہ کے نام پر اپنی جان دے دینے میں، اللہ کے نام پر اپنی گردن کٹا دینا، یہ موت ڈیفرنٹ. اس موت میں اور آرڈنری موت میں فرق ہے. وہ موت موت ہے، واقعی موت ہے، مگر یہ موت موت ہو کر کے بھی زندگی ہے. یہ موت ہو کر کے بھی زندگی ہے. اور
ایسی زندگی ہے کہ سب کچھ موت ہونے کے بعد رب کی طرف سے یہ اجازت نہیں ہے کہ مرنے والوں کو مردہ کہو. رب کی طرف سے ممنوع ہے. اب اگر اللہ کی راہ میں جو قتل ہوئے ہیں انہیں اور مردوں کی طرح مردہ کہو گے تو قرآن تمہیں مردہ کر دے گا. یاد رکھنا یہ موت الگ موت ہے. اس میں منع کیا گیا ہے. آپ باؤنڈ ہیں کہ آپ جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے ہیں انہیں مردہ نہ کہو. اور روکنے والا کوئی عالم مولانا ملا نہیں ہے بلکہ روکنے والا اللہ ہے کہ انہیں مردہ نہ کہو. اچھا مردہ نہ کہو تو کیا اس لیے نہ کہو کہ رسپیکٹ کے طور پر اور لوگ ایسے مرے ہیں اور یہ لوگ با مقصد زندگی گزار کے جا رہے ہیں تو رسپیکٹ کے طور پر انہیں مردہ نہ کہو. عزت کے طور پر ان کی ایک اعلیٰ حیات رہی ہے اس بنیاد پر مردہ نہ کہو. شاید ان کی رسپیکٹ کے لیے کہا نہیں. یہ رسپیکٹ کے طور پہ مردہ نہ کہو ایسا نہیں ہے. بل احیاء اس لیے مردہ نہ کہو کہ یہ حقیقت کے خلاف ہے. تم زندہ کو مردہ نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ میری راہ میں قتل ہونے والے مرتے ہی نہیں ہیں وہ زندہ رہتے ہیں. تمہارے سمجھ میں آئے نہ آئے مگر انہیں مردہ نہ کہنا. تمہاری سمجھ معیار نہیں ہے. ہماری اور تمہاری سمجھ یہ کسوٹی اور یہ معیار نہیں ہے. تم تو جس کو مردہ سمجھتے ہو جو جینے کا سنسادھن ہے کا آکسیجن چاہیے ریسپریشن سسٹم چاہیے بلڈ چاہیے یہ عام طور پر ہے. لیکن یہ اسپیشل کیس ہے. اسپیشل یہ کہ یہ لوگ زندہ ہیں اور اس لیے زندہ ہیں کہ میری راہ میں قتل ہوئے ہیں اور میں انہیں زندہ سمجھ رہا ہوں مان رہا ہوں اور تم سے منوا رہا ہوں. تو جو زندگی اور موت دیتا ہے جو محی اور ممیت ہے جو زندگی دینے والا ہے اور موت دینے والا ہے وہی موت دینے والا کہہ رہا ہے انہیں مردہ نہ کہو. وہی زندگی دینے والا کہہ رہا ہے انہیں مردہ نہ کہو. یہ زندہ ہے یہ اور بات ہے کہ تمہیں ان کی زندگی کا شعور حاصل نہیں ہے. تو یہ جو شعور ہے وہ تم کو نہیں دیا گیا بٹ یہ ہے کہ اتنا تو مان کے تم کو چلنا پڑے گا کہ یہ لوگ زندہ ہیں اور تمہیں ان کا شعور نہیں. اور اس نے اپنی ایک سنت اور ایک عادت الہیہ اس نے بیان فرمائی کہ ہم تمہیں آزمائیں گے چیک کریں گے. ہم تمہیں چیک کریں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ ہم تمہیں آزمائیں گے بِشَيْءٍ کچھ چیزوں سے. اب وہ چیز جو ہے کچھ چیزوں سے اللہ آزمائے گا. کسی چیز کے ذریعے آپ کو آزمائے گا. کوئی سرکمٹانسز حالات کوئی کنڈیشن لا کر کے آپ کو آزمائے گا. ان میں سے کچھ بیان کر دیے گئے ہیں مگر یہی سب نہیں ہے. اور بھی ہو سکتے ہیں اور کچھ چیزیں اور ہو سکتی ہیں مگر یہ فار ایگزامپل اس نے دیا ہے کہ ہم تمہیں کچھ چیزوں سے ضرور آزمائیں گے. اس لیے کہ بندگی اگر بندگی میں ہو اور محبت میں ہو تو آزمائش کے لیے بھی تیار ہو. کیونکہ محبت کا میدان بغیر آزمائش کے نہیں ہوتا. تو ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ چیزوں سے. من الخوف like من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین. خوف سے ڈر کا ماحول ہر طرف ڈر کہیں نقصان نہ ہو جائے کہیں جان نہ چلی جائے کہیں مال نہ چلا جائے کہیں گھر نہ چلا جائے
کہیں کیا نہ ہو جائے، اندیشوں میں، فکر میں، خوف میں، کسی پاورفل کے خوف میں آپ آزمائے جائیں اور بھوک سے، پیٹ سے آزمایا جائے گا، کیونکہ سارا کام لوگ پیٹ کے لیے کر رہے ہیں، تو اسی پیٹ کی آگ کو بھڑکا دیا جائے گا اور چیزیں آپ سے چھین لی جائے گی، ایک ایک دانے کے بھی محتاج ہو جائیں گے اور آزمائے جائیں گے۔ اس محتاجگی کی لینگویج کیا ہے؟ جب بھرا تھا گھر میں، بزنس چل رہا تھا، تجارت جاری تھی، تو بولی کچھ اور تھی۔ اب ذرا دیکھیں، کیونکہ اللہ دے کے بھی آزماتا ہے اور لے کے بھی آزماتا ہے۔ اب دیکھیں شکر ہے، صبر ہے کہ نہیں ہے، ہم آزمائیں گے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ اب جب ہم نے بھوک سے آزمایا تو پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے اللہ کے دین کو چھوڑ کر کے کہیں اور سرنڈر ہو رہے ہو، اس کے راستے کو چھوڑ رہے ہو، اس کے دین کو اس سے سمجھوتا کر رہے ہو، آزمائے جاؤ گے۔ بھوک سے اور جان کے نقصان سے آزمایا جائے گا کہ جانوں کا نقصان، آپ کا، بیٹوں کا، پریوار کا، جان کے نقصان سے آزمایا جائے گا۔ وہ ثمرات اور پھلوں کے نقصان سے، فصل کے نقصان سے، جو تم نے کھیتی کر رکھی ہے، اس کی فصل اگا رکھی ہے، باغ بنا رکھے ہیں، ان تمام چیزوں کے نقصان سے، آندھی آئی، طوفان آیا، فلڈ آیا، اجڑ گیا، لوٹ لیا گیا، چھین لیا گیا، آزمایا جائے گا۔ ہم تمہیں آزمائیں گے پھلوں کے نقصان سے، لیکن یہ ساری آزمائش سے جو کامیابی سے گزر جائے گا، بشر الصابرین، تو بشارت ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ اور وہ صبر کرنے والے کون ہیں؟ ان کی پہچان کیا ہے؟ ان کی پہچان یہ ہے الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو ان کا کہنا صرف زبان سے نہیں، ان کا ایٹیٹیوڈ اور ان کا رویہ اور ان کی زندگی، ان کا اسٹینڈ، ان کی باتیں، ان کی بولی اور ان کا ماننا یہی ہوتا ہے کہ کوئی بات نہیں، جانے دو، یہ اللہ ہی کے لیے ہے اور اسی طرف لوٹنے والی ہے۔ امانت دینے والے نے امانت لے لی، سینہ کھلا ہوا ہے، کوئی بات نہیں، اللہ ہی نے دیا ہے، جان اسی نے دی، زمین اسی نے دی، آسمان اسی نے دیا، نعمتیں ساری سب اسی نے دیا، اس کا مالک میں تھا ہی نہیں، تو جو مالک تھا اس نے لے لیا، اللہ ہی کے لیے اور اسی کی طرف لوٹنے والے۔ تو ایسے لوگ، ان کے اوپر اولئک علیہم صلوات من ربہم، تو ان کے اوپر اللہ رب العزت کی طرف سے، ان کے رب کی طرف سے رحمت ہی رحمت ہے، رحمت ہی رحمت ہے، جو اس موقف کے ساتھ اور امتحان میں کامیاب ہو گئے، رحمت ہی رحمت۔ اولئک هم المہتدون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں، یعنی انہی کو کامل طور پر ہدایت ملی ہے، یہی ہدایت والے لوگ ہیں۔ یہ ہے آیت کریمہ کا ترجمہ، اس کا مفہوم۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں اگر کسی کی زندگی دیکھی جا سکتی ہے، آئینے کی طرح نظر آتی ہے کسی کی زندگی، تو سیدنا امام حسین کی زندگی ایسا لگ رہا ہے کہ ایک طرف آیت چل رہی ہے اور ایک طرف حسین کی زندگی چل رہی ہے، آیت ایک طرف اور زندگی ایک طرف، لگتا ہے حسین کی زندگی آیت کا آئینہ ہے اور آیت جو ہے وہ حسین کی زندگی کا بیان نظر آ رہا ہے۔ فیس ٹو فیس جیسے کہتے ہیں نا، ایسے آمنے سامنے ایسی زندگی ہے حسین، کربلا والوں کی، اہل بیت اطہار کی، رسول کے تربیت یافتہ کی،
اتنی بڑی عظمت ملنے والی ہے تو اس عظمت کو کسی اور گھرانے کے لیے کیوں چنا جائے؟ کیوں نہ رسول کے گھر کو ہی چنا جائے، تاکہ عظمت جیسے رسول کے ساتھ وابستہ رہی قیامت تک، وہ عظمت رسول کے گھر کے ساتھ وابستہ رہے، ان کے گھر والوں کے ساتھ وابستہ رہے، تاکہ پتہ چلے کہ رسول کے گھر میں آج بھی قرآن ہے، قرآن رسول کے گھر میں ہے، رسول کے گھر میں قرآن ہے۔ اسی لیے تو قرآن اور اہل بیت کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔ جیسے جیسے قرآن چلے گا خاموش عبادت چلے گی۔ رسول نے پوری محنت سے پھیلایا اور مکمل آپ پر ہوا۔ اس دین کی طاقت ابو بکر کی صداقت بن کے سامنے آئی، اسی دین کی طاقت عمر کا جلال بن کر کے سامنے آیا، اسی دین کی طاقت عثمان غنی کی سخاوت اور قرآن کے پاروں پر ان کے خون کے قطروں کے نشان نے دین کو عروج بخشا۔ علی مرتضیٰ کی شجاعت نے، صحابہ کرام کی قربانی نے، عشرہ مبشرہ کے بلیدان نے، نجوم ہدایت صحابہ کرام، سابقون الاولون کی خدمات جلیلہ نے جس اسلام کو چمکدار، روشن اور اس کے شاخوں کو پھیلایا تھا، بسایا تھا، بڑھایا تھا، پورا باغ بنایا تھا، پھر کوالٹی ڈیفرنٹ ہو گئی۔ منصب ابو بکر کے پاس، عمر کے پاس، عثمان کے پاس، علی کے پاس، صحابہ کرام کے پاس، تب تک اسلام بڑھتا رہا۔ مگر جب اس پر یزید جیسا بدکردار، زانی، پلے بوائے، خوبصورت لڑکوں کے ساتھ زندگی گزارنے والا، بندروں کے ساتھ کھیلنے والا، جوا باز، نماز سے دوری رکھنے والا، اعلانیہ عبادت و ریاضت و بندگی و زکات کے نظام کی دھجیاں بکھیرنے والا، پرشاسنک طور پر دین کو نقصان پہنچانے والا، کسی طرح اس کے ہم بیک گراؤنڈ میں نہیں جائیں گے۔ جب وہ آ گیا تو اب دین کی شکل بدل جانے والی ہے۔ اسلام رہے گا، روح نکل جائے گی، اسلام رہے گا، روحانیت ختم ہو جائے گی، اور اس کا کرا دھرا دنیا طاقت کی بنیاد پر تسلیم کرتی جا رہی تھی اور کر رہی تھی۔ کچھ گوشے عافیت میں جا چکے تھے، کچھ کا اجتہاد تھا کہ ہمیں ٹکراؤ نہیں لینا ہے، موقف اپنا، اسٹینڈ اپنا، اس پر بھی مجھے بات نہیں کرنی، مگر اسلام کو ایک الگ شیپ میں بنایا جا رہا تھا کہ کچھ بھی کرو، نماز پڑھو چاہے نہ پڑھو، زندگی ہے انجوائے کرو، دس اینڈ دیٹ میں لگے رہو، کوئی مطلب نہیں ہے۔ وہ پائے تخت جو جس پر بیٹھنے والا امیر المومنین ہوتا تھا، متقی، ورع، گریہ گزاری کرنے والا، خضوع کرنے والا، اللہ سے ڈرنے والا، رسول کی سیرت پر چلنے والا ہونا چاہیے۔ وہ امیر المومنین نام کا تو رہا لیکن کام کا نہیں رہا۔ ایسے موقع پر رسول اللہ کے دین کی شکل بدلنے کے لیے جب اس نے اپنی پوری طاقت جھونکی اور اس کے اندر بدل کے مقتولوں کا جو اسلام کے خلاف لڑے تھے اور مولا علی کی تلوار نے اسلام کے مخالفین کو کاٹ کے رکھ دیا تھا، وہ بغض اس کے اندر پل رہا تھا۔ ایسے ذہنیت، نسلی گروہ جو نسلی بنیاد پر تعصب اور عصبیت والی زندگی اختیار کر رہا تھا، جو کسی متقی اور پرہیزگار کے دامن کرم سے وابستہ نہیں رہا، جو آزاد زندگی جس نے گزار رکھی تھی، اس کی وجہ سے اسلام کی جو اسپریچولیٹی تھی، روحانیت تھی، اس کو خطرہ لاحق ہو گیا۔
اور اس نے محسوس بھی کیا گیا کہ میری مکاری اور عیاری اور فحاشی اور عریانیت اور آزاد زندگی کے لیے اگر کوئی رکاوٹ ہے تو چند صحابہ مخصوص ہیں، ان کے ساتھ ساتھ امام حسین سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ تو جانتے ہو ظالم سب سے زیادہ خوف میں ہوتا ہے، حالانکہ اگر وہ تعرض نہ کرتا اسے زندگی گزارتا رہتا تو شاید زندگی گزر جاتی، مگر نہیں، وہ جلدی سے جلدی حسین کو ان پر قبضہ کر کے، ان پر قابو پا کر کے اپنی حکومت کے لیے کسی بھی خطرے سے اپنے آپ کو فری کرنا چاہتا تھا، اور اسی جلد بازی میں یاد رکھنا ظالم کی کوالٹی ایک خوفزدہ بہت ہوتا ہے، کل کیا ہوگا اسی چکر میں، اور جلد باز بھی بہت ہوتا ہے۔ اب امام حسین پر دباؤ بنایا جانے لگا کہ یزید کی بیعت کر لو، بیعت کرو یزید۔ امام حسین رسول کے تربیت یافتہ تھے، ذوالفقار حیدری کے وارث تھے، فاطمہ کے دودھ کی طہارت بدن میں دوڑ رہی تھی، رسول کے کندھے پر سوار ہو کر کے دنیا دیکھ چکے تھے، پشت نبی میں سجدے کی گہرائی کے تقدس کو حاصل کر چکے تھے۔ کیسے اپنا ہاتھ کیسے دے دیتے جس ہاتھ میں اپنا پورا بچپنا رسول کے ہاتھ کو پکڑ کے گزارا تھا، وہ یزید کے ہاتھ میں کیسے دے گا؟ چونکہ یہ حسین کا ہاتھ نہیں تھا، یہ صدیق کی صداقت کا ہاتھ تھا، یہ فاروق کی عدالت کا ہاتھ تھا، یہ عثمان اور علی کا ہاتھ تھا، یہ شجاعت کا ہاتھ تھا، یہ امانت کا ہاتھ تھا، یہ عدالت کا ہاتھ تھا، یہ تقوی کا ہاتھ تھا، یہ طہارت کا ہاتھ تھا، یہ شریعت کا ہاتھ تھا، یہ اسلام کی نجابت کا ہاتھ تھا۔ اگر حسین ہاتھ دے دیتے یزید جیسے ظالم اور جابر اور زانی اور فاسق و فاجر سے بیعت کر لیتے تو آپ کے لیے راستہ کھل جاتا، ہر کرمنل کے آپ مرید ہونا شروع ہو جاتے، ہر کرمنل کے، دغا باز کے، مکار کے، دھوکے باز کے، جس کے پاس پاور ہوتا وہ آپ سے بیعت لیتا اور آپ بیعت کرتے، کیونکہ سند حسین بنتے کہ حسین نے جب ظالم و جابر و فاسق و فاجر کے ہاتھ پر بیعت کر لیا تو ہمیں کیا ہے؟ مگر حسین نے ہمیں سکھایا ہے، آج بھی ہم مرشد ڈھونڈتے ہیں تو متقی ڈھونڈتے ہیں، یہ نظریہ کسی اور نے نہیں دیا ہے، یہ نظریہ ہمیں حسین نے دیا ہے۔ ہمارا رہنما فاسق و فاجر نہیں ہوگا، بے شک ہمارا رہنما زانی نہیں ہوگا، ہمارا رہنما دین پر چلنے والا، تقوی و طہارت والا ہمارا رہنما۔ سبق مل جاتی حسین سے، حسین نے انکار کر دیا۔ اب یزید جیسا ظالم کہاں چپ بیٹھتا؟ جب حسین نے انکار کر دیا تو وہ اور کمپل کرنے لگا، دباؤ ڈالا گیا مدینے میں، حسین نے انکار کر دیا۔ اب مدینے میں جب دباؤ بڑھ گیا تو جو مدینہ حسین کا تھا، حسین نے سوچا چلو اب اس مدینے کو چھوڑ دیں، کیونکہ مدینہ چھوڑنا اور مدینہ پانا اہم بعد میں ہے۔ محدث اعظم کہتے ہیں مدینے کا کچھ کام کرنا ہے سید، مدینے سے میں اس لیے جا رہا ہوں، تو مدینے کے کام کے لیے حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں کہ اگر اسلام کہیں اور بچتا ہے تو بچائیں گے، مگر یہ ہاتھ اور پھر یہ مدینے کی حرمت کا، پاکیزگی کا ہاتھ ہے، یہ ہاتھ مدینے ہی میں دے دے یزید کے ہاتھ میں، یہ ہاتھ مدینے ہی میں یزید جیسے ظالم کے ہاتھ میں دے دے۔ نہیں، حسین مدینہ چھوڑنے پر تیار ہوتے ہیں، نانا کے دیار کو چھوڑنے پر تیار ہوتے ہیں، ماں کی مزار کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوتے ہیں،
مدینے کی بہار کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، جہاں بچپنا گزرا تھا اس دیار کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، صرف اس لیے کہ شریعت کے خلاف کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، قرآن کے حدود کی پامالی حسین سے نہیں ہوگی۔ حسین اپنی جان تو دے سکتا ہے مگر رونق ایمان نہیں دے سکتا۔ مدینہ چھوڑ دیا، مکہ تشریف لے آئے۔ مکے میں کوفیوں کے خطوط آنے لگے کہ آپ انڈیویجول نہیں ہیں، ہم بھی یزید کی عمارتوں کو قبول نہیں کرنا چاہتے، آپ آئیے، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ رسول کے گھر والے ہیں، ہم کو بچائیے یزید کے ظلم سے، ہم ایسے کو اپنا رہنما نہیں مانیں گے۔ اس دور میں اقتدار ایسے نہیں تھا کہ کوئی بھی سطح میں آ جائے، اچھا ہو برا ہو، وہ اسٹینڈرڈ کو سیٹ کیا تھا خلفائے راشدین نے کہ اب دنیا اسلامی عمارت اور امانت کو اسی نظر سے دیکھ رہی تھی کہ مقتدا اور پیشوا ہو تو عمر اور عثمان والی کی طرح، وہ اسٹینڈرڈ سیٹ ہو گیا تھا، اس لیے کہا میں اس سے بیٹھ نہیں کر سکتا، آپ آئیے مجھے بچائیے، اور اگر آپ نہیں بچاتے ہیں خطوط پہ خطوط اگر نہیں بچاتے تو ذمہ داری آپ کی ہے، میدان محشر میں ہم آپ کا دامن پکڑیں گے۔ امام حسین کو تو ان کا ذہن تو تیار ہی تھا کہ یزید کی بیعت کو قبول نہیں کرنا۔ اب کچھ لوگ اور ساتھ آنا چاہتے ہیں، سبحان اللہ، حق کو حق بتانے کے لیے اور باطل سے ٹکرانے کے لیے اگر کچھ لوگ اور ساتھ آتے ہیں تو آنے دو۔ امام حسین کو دعوت دی گئی، امام حسین نے اس دعوت کو قبول کیا۔ امام حسین کو کوفیوں کی عداوت کے بارے میں بتایا گیا، یہ کوفی لا یوفی ہے، ان کی بات کا اعتبار نہیں، یہ بلاتے ہیں، استقبال کرتے ہیں، پھر بے وفا ہو جاتے ہیں۔ کوفیوں کا یہی مزاج ہے، مولا علی کے ساتھ بھی 100% نہیں رہے، امام حسن کے ساتھ بھی 100% نہیں رہے۔ آپ ان پر وشواس مت کریے، تجربے سے یہ بات ثابت ہے کہ یہ لوگ وفادار نہیں ہوتے، یہ بدل جاتے ہیں، جب ان پر دباؤ پڑتا ہے تو یہ ٹک نہیں پاتے ہیں، یہ بات ایکسپیرینس سے ثابت ہے۔ امام حسین نے کہا ایکسپیرینس ایک طرف ہے اور شریعت کی ڈیمانڈ ایک طرف ہے۔ حضرت امام حسین کو پھر یہ تجویز دی جاتی ہے کہ کوئی بات نہیں، اس سے پہلے کہ آپ جائیں آپ نے ذرا چیک کر لیں، کسی کو نمائندہ بنا کر کے بھیج دیں۔ امام حسین نے یہ تجویز کو تسلیم کیا، انہوں نے مسلم بن عقیل کو بھیجا کہ تم جاؤ وہاں کے کوفے کے حالات دیکھو، پھر مجھے خط لکھو، جیسا ہوگا ہم کریں گے۔ ان کے بیٹے بھی تیار ہو گئے ساتھ میں، محمد اور ابراہیم۔ حضرت مسلم بن عقیل گئے کوفے میں، ویلکم، گرینڈ ویلکم، بہت دور سے ان کا استقبال ہے نا، کبھی کبھی آپ اس طرح استقبال کرتے ہیں، گرینڈ استقبال، بہت دور سے استقبال ہو رہا ہے، آئیے آئیے، مرحبا مرحبا، اہلن و سہلن، ویلکم، استقبال ہے آپ کا۔ دیکھا تو اتنی بھیڑ، اتنا کراؤڈ، اتنا جوش، اتنا خروش۔ یہ جذباتی مسلمانوں کی پرانی عادت ہے کہ وہ سوڈا کی بوتل کی طرح جوش میں آتے ہیں اور پھر تھوڑی دیر کے بعد ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ کل بھی ایسے لوگ تھے، آج بھی ایسے لوگ۔ ان کا جوش خروش دیکھ کر کے حضرت مسلم بن عقیل نے سوچا کہ واہ، یہاں تو معاملہ بنا ہوا ہے، ایک ہی دن میں 10,000 20,000 40,000 لوگ آپ کے ہاتھ پر امام حسین کی بیعت کر لیتے ہیں۔ اتنی بڑی سکسیس۔ آپ نے خط لکھ دیا امام حسین کو کہ یہاں تو حالات بہت اچھے ہیں، جان دینے کے لیے لوگ تیار ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ جان دے دیں گے، قربان کر دیں گے، یزیدیت کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، آپ کے لیے ایک ایک قطرہ خون بہا دیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ دعوے
اللہ کرے ہم لوگ بہت جلد اس طرح کے دعووں اور جملوں کو سمجھ جائیں اور حقیقی فیصلے کرنے لگیں. یہ منقبتیں، یہ جتنے منقبت پڑھتے ہیں نا، مر مٹنے کی بات کرتے ہیں، اللہ کرے جس دن یہ دبا. آج کی غلامی بہت مزیدار غلامی ہے. آج کی غلامی میں کیا ہے؟ لباس بھی اچھے ہیں ہمارے پاس، کلام بھی اچھا ہے، محفل بھی ہے، لنگر بھی ہے، کھانا بھی ہے، اچھے اچھے کپڑے بھی ہیں، ٹوپیاں ہیں، خوبصورت جبے ہیں. آج کی غلامی میں، آج کی غلامی میں پیسہ ہے، لفافہ ہے، نذرانے ہیں. آج کی غلامی میں بہار ہی بہار ہے، انجوائے ہی انجوائے ہے. آج کی غلامی رسول ہو چاہے آل رسول ہو، ویری کمفرٹ غلامی، ڈیلکس غلامی، بہت ہی لگژری لائف کے ساتھ آپ غلام رسول بن سکتے ہیں. چونکہ جملوں سے بننا ہے، لفظوں سے بننا ہے، کلام سے بننا ہے، خطاب سے بننا ہے غلام. لیکن بلال کی طرح اگر انگاروں پہ لوٹنا پڑا اور خبیب کی طرح سولی پہ چڑھنا پڑا اور سلمان کی طرح ہجرت کرنا پڑا اور پیٹ پر پتھر باندھ کر کے صحابہ کی طرح جنگ خندق کھودنا پڑا، تب پتا چلے گا اصلی غلام ہو یا رنگے رنگائے غلام ہو. یہ غلاموں کی پینٹنگ کروا لیا ہے اپنے منہ پر یا واقعی اندر غلامی کی روح ہے. غلام کہنا آسان ہے لیکن غلام ہو جانا. غلامی سیکھنا ہے تو صحابہ سے سیکھو، غلامی سیکھنا ہے تو ان 72 لوگوں سے سیکھو جو حسین کی غلامی کا جنہوں نے حق ادا کر دیا ہے. ہم تو کھاتے پیتے غلام ہیں، ہم تو پہنتے اوڑھتے غلام ہیں. ذرا بھوکے پیاسے غلام ڈھونڈ کے لاؤ. کوئی اس زمانے میں کوئی مصیبت اٹھانے والا غلام ڈھونڈ کے لاؤ، پریشانیوں کو اٹھانے. ذرا سا موسم بدلا، لوگ پیر صاحب کو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. یہ غلامی، امام کو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، امام خود چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے. یہ غلامی ہماری جو آرٹیفیشیل، اللہ کرے سچی ہو جائے. چونکہ ہماری کھاتی پیتی غلامی ہے، لگژری لائف والی غلامی ہے، مگر ابتلا اور آزمائش والی نہیں. اب تو ایسے غلام ملیں گے اسٹیج پر جو اسٹیج پر غلامی کی بات کریں گے اور ذرا سا اسٹیج سے ہٹ کر کے محفل میں گئے تو ان کی گفتگو میں فرق ہو جائے گا. ابھی امام حسین کی منقبت کے وولٹیج ہائی بیان کر رہے تھے اور اب محفل میں گئے تو اس کے وولٹیج کو ڈم کر رہے ہیں. محفل عام میں تو وہ بول رہے ہیں جو مارکیٹ میں چل رہا ہے، اور محفل خاص میں وہ بول رہے ہیں جس میں یزیدیت کی بو آ رہی ہے. ایسے خطیب اور رہنما وجہ دیکھے جا سکتے ہیں. یہ غلامی نہیں ہے. غلامی آج کے کیا غلامی ہے؟ حقیقی غلامی، ارے غلام ہو تو خود حسین جیسا ہو، اپنے دین کا، اپنی شریعت کا، اپنے نانا کا ایسا غلام کہ زندگی کی ساری راحتوں کو ٹھکرا دے مگر دین کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہے. ورنہ کیا تھا حسین کا؟ کمپرومائز کر لیتے، لگژری لائف جی لیتے، وہ بھی اپنی زندگی میں پناہ حاصل کر لیتے. لیکن وہ کسی یزید کی پناہ کیسے ڈھونڈے جو خود دین کی پناہ ہو؟ وہ کسی کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ کیسے دے؟ اگر ہاتھ ہوتا تو دے دیتا، مگر جو خود دین ہو وہ کیسے دوسروں کو ہاتھ دے سکتا ہے؟ حسین دین تھے، اگر اپنا ہاتھ دے دیتے تو دین یزید کے ہاتھ میں بک گیا ہوتا، طاقتور کے ہاتھ میں ختم ہو گیا ہوتا. لیکن حسین نے کہا میرا ہاتھ کاٹ لو، میری گردن کاٹ لو، 72 زخم لگا دو، مگر حسین اپنے نبی کے دین سے سمجھوتا نہیں کر سکتا. حقانیت کو غالب رہے گا، رکھے گا، خاندان کٹا دے گا، مگر ایمان کے چاہو جلال پر سمجھوتا نہیں کرے گا. یہ ہے دوستو، یہ ہے غلامی. غلام ہیں، غلام ہیں، نبی کے ہم غلام ہیں. آپ دیکھیے گا ہمارے جلوسوں میں، دیکھیے گا
ربیع الاول شریف کے جلوس اٹھتے ہیں جگہ جگہ. ہم اکثر اس کو کہتے ہیں سرکار کی آمد مرحبا، جوہر غائب، سرکار کی آمد مرحبا، اثر غائب، جوش، نعرے، عبادت غائب. یہ ایسے ہی ہر جگہ ہر چیزیں ہیں جو ہمارے اندر عمل میں اور جوش میں کافی دوری نظر آ رہی ہے. ایسے ہی کوفہ والے تھے بڑے جوشیلے. بس امام مسلم بھی نقیل سوالے رسول کے گھروانے پر جو دیکھا وہی لکھ دیا. حضور یہاں تو حالات بڑے اچھے ہیں، بس آئیے لوگوں کو آپ کی قیادت کی طلب ہے، بس آپ آئیے چارج لیجیے اور یزید کے خلاف اسلامی عمارت کے خط و خال مرتب کیجیے. امام حسین کا خط پہنچا. ادھر کوفیوں پہ دباؤ پڑا دو طرح سے، پیسہ لو، پوزیشن لو، زندگی لو، راحت لو، زمین لو، جائیداد لو، انجوائے کرو، اور یا تو پھر اپنے بچوں کو یتیم کرو، اپنی بیوی کو بیوہ کرو، اپنے گھر میں قتل و غارت کرنی کرواؤ. دو میں سے ایک کام ہوگا، یا تو مارے جاؤ گے یا تو آرام اٹھاؤ گے. اب بولو کیا چاہیے؟ کوفہ کے لوگ اپنی پرانی عادت کے مطابق دھیرے 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 محبت کرنے والی، نعرہ لگانے والی، جوش عقیدت دکھانے والی بھیڑ چھٹنے لگی. جیسے برف ہے نا، برف پگھلتے 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 ایک دم ختم ہو گیا. ایسے ان کا سارا جذبہ پگھل کے اب وہ پہلے والے کوفی نہیں رہے جب ویلکم کیا تھا. ویلکم والے اور تھے، ابھی والے اور ہو گئے دباؤ پڑنے. اور ایک وقت ایسا آیا کہ ان کو خود پناہ نہیں ملی، بڑی مشکل سے ایک جگہ پناہ ملی. سلام پھیرا تو کوفی گئے، ایک عدد ملا کوئی تو اپنے گھر لے کر کے گیا. واقعات کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، ٹائم کم ہے، تو کربلا تک کا سفر ہے. ان کے دونوں بیٹے بھی، وہ بھی پہلے مسلم بن عقیل کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا. ان کی لاشیں مبارک کو قلعے سے نیچے پھینک دیا گیا. کئی دن ان کی لاش بے گور و کفن پڑی رہی. ان کے بچوں کو، ان کے بچے مشقت اٹھا کے کوفہ میں گھومتے گھومتے پھر قید ہو جاتے ہیں. قید ہو کر کے پھر فرات کے کنارے ان کو بھی تہہ تیغ کر دیا جاتا ہے. مسلم بن عقیل اپنے بچوں کے ساتھ کوفہ میں شہید ہو چکے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. ادھر خط بھی جا چکا ہے، ادھر حسین چل چکے ہیں. دوران سفر یہ سارا منظر بدل چکا ہوتا ہے. حضرت امام حسین کو قتل مسلم بن عقیل، ان کے شہزادگان کا پتہ چلتا ہے. آپ کا دل رنجیدہ ہوتا ہے، اہل بیت میں غم کی لہر دوڑ جاتی ہے. آپ ادھر کی طرح روانہ ہوتے ہیں. حر ابن ریاحی نے آپ کو گھیرا اور آپ کو گھیرتے گھیرتے اور آپ کو ایک طرف لے جاتے فرات کے کنارے ایک جگہ پر پڑاؤ حضرت امام حسین نے کیا. پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا یہ ارض کربلا ہے. حضرت امام حسین نے اپنی جانی پہچانی منزل پر خیمہ لگا دیا. کہا یہ کربلا ہے، یہاں کرب ہے اور بلا ہے. یہیں کی زمین کی مٹی جبریل امین نے حضرت ام سلمہ کو دیا تھا. سرکار نے ام سلمہ کو یہاں کی سرخ مٹی دیا تھا اور سرکار نے فرمایا تھا اے ام سلمہ، جب یہ مٹی سرخ ہو جائے، خون بن جائے، تب سمجھ لینا میرا بیٹا حسین قتل کر دیا گیا. قربان جاؤ سرکار کی چشم بصیرت پر اور دانائی پر اور ان کے علم غیب پر. یہ تمام ازواج طاہرات موجود تھی، لیکن انہوں نے مٹی حضرت ام سلمہ کو دیا تھا
60 سال 65 سال کے بعد 55 سال کے بعد جو واقعہ ہونے والا ہے، کون زندہ رہتا ہے کون نہیں زندہ رہتا، مگر میرے نبی کا علم کہہ رہا ہے کہ اس وقت میری زوجات میں اگر کوئی باحیات رہیں گی تو ام سلمہ رہے گی۔ اس لیے آپ حضرت ام سلمہ کو اب بھی میرے نبی کے علم میں شک کرو۔ یہی وہ مٹی ہے، حضرت حسین نے خیمہ لگا دیا، بھوکے پیاسے، پھر پانی بھی بند کر دیا گیا۔ بہت سی تفصیلات جس کے لیے کئی دن 2-3 دن درکار ہوتے ہیں اس کو صرف نظر کرتے ہو، 7 محرم الحرام سے ایک دم آپ پر پانی بند کر دیا گیا، سارے لوگ بھوکے پیاسے ہیں۔ یزید نے 22,000 کا لشکر بھیجا امام حسین سے ٹکرانے کے لیے۔ عاشورے کی رات آتی ہے، سرکار امام حسین عاشورے کی رات عبادت کر رہے ہیں، ریاضت کر رہے ہیں، بندگی کر رہے ہیں۔ عاشورے کی ویسے بھی فضیلت ہے، آپ رکعت پہ رکعت، نفل پہ نفل عبادت کر رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے اپنے ساتھیوں کو بلایا، کہا یزید میرے خون کا پیاسا ہے، اس لیے میری بات مانو، میں شمع کو گل کرتا ہوں تاکہ تمہیں شرمندگی نہ ہو، تم اپنے اپنے راستے کی طرف نکل جاؤ، اپنی اپنی بیویوں کو امان دے دو، لے کے نکل جاؤ، جو کچھ ہوگا ہم دیکھ لیں گے، یزید میرا دشمن ہے لیکن قربان جاؤ، کم رہے لیکن دم رہے۔ 313 تھے دم تھا، 72 تھے یہ دم تھا۔ تعداد زیادہ ہو بے دم ہو، اس سے اچھا تعداد کم ہو لیکن دم ہو۔ کوانٹٹی کوئی معنی نہیں رکھتی، کوانٹٹی پہ کبھی فیصلے مت لینا، کوالٹی پہ فیصلے لینا۔ اسلام کوالٹی سے بچتا بھی ہے، پھیلتا بھی ہے۔ جب جب کوالٹی سامنے آتی ہے تب تب اسلام کو فروغ حاصل ہوتا ہے۔ اگر کوالٹی غریب نواز کی طرح ہوتی ہے تو 90 لاکھ لوگ اسلام کا کلمہ پڑھ لیتے ہیں۔ اس لیے اپنے نسلوں میں کوالٹی پیدا کرو۔ بھیڑوں کے چھرمٹ سے اچھا کہ شیروں کا ایک چھوٹا سا دستہ بناؤ۔ ایک چھوٹی سی صف اگر شیروں کی پیدا ہوگی تو وہ باطل کو ہلاک کر کے رکھ دے گی، اور بھیڑوں کا لشکر اور لاکھوں کا لشکر کسی لائق نہیں ہے، اسے ایک چرواہا جدھر چاہے گا لے کے چلا جائے گا۔ بھیڑ شکار نہیں کرتے، شیر شکار کرتے۔ تو اپنے بچوں کو شیر بناؤ، یہ جو میٹھی میٹھی کہانیاں سنا کر کے سنا رہے ہو اپنے بچوں کو، اور جو لگژری لائف کا عادی بنا رہے ہو، اور جو ہر وقت ان کا کیئر اور ان کے فیوچر کے لیے صبح شام خود نوکر بنے ہوئے ہو، اس کو چھوڑو۔ شیر اپنے بچوں کو گود نہیں کھلاتا، وہ کہتا جا بیٹا شکار کر جنگل میں، اور بندر اپنے بچوں کو لے کے گود میں گھومتا رہتا ہے۔ بندر کا کیا مقام ہے، شیر کا کیا مقام ہے؟ فیوچر، اسٹیبلشمنٹ آف کیریئر، صرف اس کے لیے زندگی مت گزارو، اتارو زمین پر اپنے بچوں کو ٹھوکر کھانے دو۔ گرتے ہیں شہسوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے۔ آج ہم اپنی اولادوں پر اتنا کیئرفل ہو گئے ہیں کہ کریکٹر پر نہیں کیئرفل ہیں، کیریئر پر کیئرفل ہیں۔ دیکھا تمہارا فیوچر، تمہارا مستقبل، تم یہ تم وہ پتہ نہیں کیا بنانا چاہتے ہیں۔ اپنے بچے کو شیشے کی دکان بنانا چاہتے ہیں کہ مخمل کی گڑیا بنانا چاہتے ہیں، کیا بنانا چاہتے ہیں؟ نہیں دوستو، اپنے بچوں کو غلام حسین بناؤ۔ کربلا والوں کی طرح تو نہیں ہو جاؤ گے۔ کربلا والوں کی منقبت لوگوں کو اچھی لگتی ہے، ان کا ذکر اچھا لگتا ہے، لائف تو بادشاہوں کی لوگوں کو اچھی لگتی ہے۔ یہ ہماری دوغلی زندگی ہے، یہ ہماری دوغلی زندگی ہے جو کسی نتیجے پر نہیں پہنچ رہی ہے۔ ہم صرف بزرگوں کا نام لے کر کے اپنی عقیدت دکھاتے ہیں، بزرگوں کی زندگی سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ کڑوی حقیقت ہے۔ جب تک کہ زندگی کی طرف نہیں لوٹو گے تب تک تمہاری کوئی زندگی نہیں بن پائے گی، یہ یاد رکھ لینا۔
آج کرنا پڑے، کل کرنا پڑے، سمٹ کر کے حرم میں سے 40,000 مسلمان رہ جائیں گے، مگر ان کو شروع وہیں سے کرنا ہے جہاں سے محمد اور غلام محمد نے شروع کیا تھا۔ جب تک کوالٹی پر پلٹ کر کے نہیں آؤ گے انقلاب نہیں آئے گا، یاد رکھیں، کوالٹی سے ہی انقلاب آتا ہے۔ حضرت حسین نے سب سے وعدہ لیا، شمع بجھا دی، تھوڑی دیر کے بعد جلا دی، دیکھیں مرید موجود ہیں کہ غائب ہو گئے، تو دیکھا کہ وہ 75 موجود ہیں۔ بھائی بھائی کو چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے، مگر وہ جانثار موجود ہیں، کہہ رہے ہیں حسین ہم نے فیصلہ کیا ہے، یہ فیصلہ دنیا کا لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنہ، اصحاب الجنت هم الفائزون، جنتی اور دوزخی برابر نہیں ہو سکتے، حسین کے وفادار اور حسین کے غدار برابر نہیں ہو سکتے، جو حسین کے وفادار ہیں وہ جنت والے ہیں، کیونکہ جنت حسین کی ہے، جنت حسین کی ماں کی ہے، جنت میں حسین کا قبضہ ہے، جو حسین کے ساتھ ہے وہ جنت کے ساتھ ہے۔ اسلام چھوڑ دو، نہیں کوئی پروانے نہیں ہیں جو شمع کے بجھتے ہی چلے جائیں، ہم تو شمع محمد کے پروانے ہیں، شمع بجھے یا جلے ہم شمع کے محتاج نہیں ہیں، ہم آپ کے قدموں میں اپنی جان دے دیں گے، آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ رات اہل بیت قرآن پڑھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، آپ کے اعوان و انصار تلاوت کر رہے ہیں، میٹنگ کر رہے ہیں کہ ہمیں اس طرح حسین میں جانثار کرنا ہے۔ حبیب بن مظاہر، زہیر بن قیل، تمام اصحاب و اعوان سب آپس میں باتیں کریں کس طرح حسین کو قربان ہونا ہے، اپنے جذبے کی تجدید کر رہے ہیں، عہد کر رہے ہیں۔ حسین عبادت کرتے کرتے آپ کی آنکھ لگ جاتی ہے، دیکھا سرکار اگر خواب میں آئے تو وہ غلط نہیں ہو سکتا، سرکار خواب میں آئے، کل کا کیا منظر ہونے والا ہے، کل یہ قافلہ لوٹنے والا ہے، کل ایک بچہ ذبح ہونے والا ہے، خیمے اجڑنے والے ہیں، حسین کا سارا کنبہ کل کٹنے والا ہے۔ رسول نے آج تک علی اور فاطمہ نے جو تربیت کی تھی اس کا مظاہرہ ہونے والا ہے۔ اللہ کے رسول نے خواب میں امام حسین کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے ارشاد فرمایا، اللہم آت الحسین صبرا و اجرا، اے اللہ میرے حسین کو صبر عطا فرمانا، پامردی عطا فرمانا، استقامت عطا فرمانا، اور اس صبر کا اسے اجر عطا فرمانا۔ سرکار کی دعا نے حسین کے سینے میں حوصلے کا سمندر ڈال دیا۔ فجر کی اذان کا وقت ہوا، ہم شبیہ مصطفیٰ جس کا چہرہ رسول پاک سے ملتا تھا، جو 18 سال کا کڑیل جوان تھا، حسین نے کہا علی اکبر اذان دو۔ علی اکبر کے چہرہ بھی رسول سے ملتا تھا اور علی اکبر کی آواز بھی رسول کے مشابہ تھی۔ اب علی اکبر اذان دیں گے، جب علی اکبر اذان دیں گے تو دیکھو بہت سے یزیدی لشکر میں یہ جانتے ہیں کہ علی اکبر رسول کے مشابہ ہے، ان کی آواز بھی مشابہ ہے، کیا ان کے دل میں کچھ پیدا ہوتا ہے؟ علی اکبر ہم شبیہ مصطفیٰ، حضرت امام حسن آدھے مشابہ، حضرت امام حسین نصف مشابہت سرکار سے،
چہرے سے لے کے سینہ تک امام حسن مشابہ، سینے سے لے کر کے نیچے تک حضرت حسین مشابہ، اور علی اکبر تو مکمل سرکار کے مشابہ تھے۔ آپ نے آواز لگائی اللہ اکبر، علی اکبر کی آواز مصطفیٰ کے مشابہ، اس آواز کے آگے بھی یزیدی لشکروں کے دل نہیں پگھلے۔ رسول اللہ کی مشابہت اور نسبت کا ذرا بھی خیال نہیں آیا۔ نماز ہوئی، امام حسین نے ایک بلیغ خطبہ دیا کہ میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں، رسول اللہ کا بیٹا ہوں، نواسا ہوں، میرے ہاتھ میں ذوالفقار حیدری ہے، میرے ساتھ ایسا ایسا منظر رہا ہے، رسول کی محبت رہی ہے، تم جان رہے ہو کہ رسول نے ہمیں کیا کہا ہے، الحسین منی وانا من الحسین، رسول نے میرے کیسے مقامات کو بیان کیا ہے، تو تم میرے قتل سے باز آ جاؤ، تمہارے ہاتھ آل رسول کے خون سے رنگنے نہیں چاہیے۔ بلیغ اور فصیح اور اسلامی اکیڈمک خطبہ دینے کے بعد لیکن ان کے اوپر کوئی اثر نہ ہوا، اور پھر جنگ کا آغاز ہوا۔ حضرت امام حسین کے کیمپ میں واپس آنے والے حر نے مقابلہ کیا، امام حسین کی طرف سے وہ نجات پا گئے۔ حالانکہ ان کا سلوک پہلے اچھا نہیں تھا، مگر سلوک آخری والا ہی گنا جاتا ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا سلوک میں کہ تم نے کب کیا کیا ہے، تم نے کتنا ساتھ دیا ہے، سلوک میں لاسٹ ٹائم معتبر ہے کہ تم لاسٹ ٹائم میں کس طرح رہے ہو۔ تو حضرت حر جو پہلے حر تھے اور حضرت حر ہو گئے ہماری زبان میں، یہ ان کے سلوک کی وجہ سے۔ آپ کے اعوان اور آپ کے انصار، آپ کے چاہنے والے، آپ کے محبت کرنے والے جانثار ایک ایک کر کے کربلا کے میدان میں جام شہادت نوش کرتے ہیں، پروانہ وار حسین کا قربان ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان سب کی روح پر رحمت و انوار کی بارش، انہوں نے اپنی وفاداری کا حق ادا کر دیا۔ اب گھر والوں کی باری آتی ہے۔ قاسم بن حسن، امام حسن کا شہزادہ، وہ نکلتا ہے اذن جہاد لے کر کے اور یزیدیوں پر حملہ کرتا ہے۔ ارزق پہلوان اور اس کے 4 بہادر بیٹے کو تحت تیغ کر کے اور لڑتے لڑتے حضرت قاسم بھی امام حسین کو اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتے ہیں۔ حضرت علی اکبر 18 سال کا کڑیل جوان امام حسین پر قربان ہو جاتا ہے۔ حضرت عباس علمبردار سکینہ کی پیاس کی شدت کو برداشت نہیں کرتے اور فوراً فرات کی طرف دوڑ کر کے چلے جاتے ہیں، مشکیزہ لے کر پانی بھر کر کے، گھوڑے کو اشارہ کرتے ہیں کہ پانی پی لے، لیکن گھوڑے نے اپنا منہ پانی سے پھیر لیا اور بتایا کہ نہیں، مقدس روحوں اور پاکیزہ نفوس قدسیہ کے پاس پلنے والے جانور بھی وفادار ہوتے ہیں، جانور بھی وفادار ہوتے ہیں۔ اگر وفاداری آتی ہے اور نسبتوں کا فیض ملتا ہے تو اصحاب کہف کا کتا جنتی بن جاتا ہے، اور اگر غداری آتی ہے تو بڑے سے بڑے صحبت یافتہ جو ہے وہ مردود بارگاہ ہو جائے گا۔ مقام وفاداری سے طے ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت عباس پانی لے کر کے پلٹتے ہیں، ان پر وار پہ وار ہوتا ہے، آپ کا ایک بازو کاٹ لیا جاتا ہے، آپ نے دوسرے بازو سے اس مشکیزے کو تھاما، دوسرا بازو بھی کاٹ لیا جاتا ہے، آپ نے اپنی دانتوں سے اس مشکیزے کو لے کر کے آپ آگے بڑھے اور تینوں کی بوچھار سے وہ مشکیزہ بھی چھد جاتا ہے اور سارا پانی بہ جاتا ہے اور آپ وہیں پر شہید ہو جاتے ہیں۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت علی اصغر پیاس کی شدت سے تڑپتے ہیں اور خیمے سے باہر لائے جاتے ہیں، تیروں کی بوچھار میں خرملہ کا ایک تیر حضرت علی اصغر جو 6 مہینے کے ہیں ان کے حلقوم میں پیوست ہو جاتا ہے، خون کی دھار نکلتی ہے۔ حضرت حسین نے
بارگاہ الہی میں علی اصغر کو پیش کر کے کہا ہے اللہ میری اس ننھی قربانی کو بھی قبول کر لے. اب دیکھو غم کا کیا عالم ہے، حالات کیسے ہوں گے. اب صرف حضرت حسین بچتے ہیں. سیدنا امام حسین دن بھر لاشوں کو ڈھوتے ڈھوتے تھک چکے، بازو شل ہو چکے ہیں، ان کے سامنے ان کے نونہال قتل ہو چکے ہیں. اب عابد بیمار جو اس وقت 18 سال کے تھے وہ بیمار ہیں، لڑکھڑا رہے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں جنگ میں نہیں بھیجا جاتا. اور سیدانیاں بھی موجود ہیں اور زواج طاہرات بھی موجود ہیں. امام حسین دن بھر کے تھکے ہوئے 55-56 سال کی عمر تیار ہو کر کے یزیدی بھیڑیوں سے جا کے ٹکراتے ہیں. حسین تھکا ہوا ہے لیکن ڈرا ہوا نہیں ہے. حسین خوف میں نہیں ہے، حسین جان کے نقصان سے نہیں ڈر رہا، حسین مال کے نقصان سے نہیں ڈر رہا ہے. حسین ایک ہی کربلا میں آزمائش کی جتنی بھی قسمیں تھیں ہر قسم سے ہر آزمائش سے سرخرو ہو کر کے نکل کے بتا رہا ہے کہ اگر قرآن کو پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے تو حسین کی زندگی دیکھو، اور حسین کی زندگی دیکھنا ہے تو قرآن دیکھ لو. حضرت حسین ٹکراتے ہیں کہ ذوالفقار حیدری جدھر چلتی ہے ادھر صف کے صف الٹ دیتی ہے. آخر فاطمہ زہرا کا نور نظر ہے. بہادری کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ، استقامت کے ساتھ لڑ رہے ہیں حسین، مگر ہاتھ نہیں دیتے، نظریے کو نہیں قبول کر رہے ہیں، ٹکرانے کو فوقیت دے رہے ہیں. ٹکرا کے ختم ہو جائیں گے تو کیا ہوا؟ کم سے کم یہ بات تو طے ہو جائے گی کہ باطل کے آگے سر نہیں جھکایا جاتا. حسین نے ایک نظریہ دے دیا اور قیامت تک کے لیے مظلوموں کے سامنے ایک آئیڈیل آ گیا کہ طاقتور کے آگے سر نہ جھکانے کی اگر عادت سیکھنی ہے تو کربلا کے میدان میں حسین سے سیکھو. مظلوموں کا آئیڈیل آ گیا، طاقتور کو للکارنے والا آئیڈیل آ گیا، ہر جبر اور ظلم کی طاقت اور ستم کی طاقت کو آنکھیں دکھانے والا آ گیا. کیونکہ یہ علی کا خون ہے، یہ باطل سے سمجھوتا نہیں کرتا ہے. اب ہمیشہ کے لیے حسین غریبوں، مزدوروں، مظلوموں، بے قصوں اور بے سہاروں کے لیے آئیڈیل ہے کہ ہم سرنڈر نہیں کریں گے اپنے آپ کو، اپنی جان دے دیں گے مگر اپنی روح ایمان نہیں دیں گے. لیکن نیزوں کی بارش، تیروں کی بارش، زخموں کی کثرت، خون، ایک ایک زخم سے خون چھلک رہا ہے، رس رہا ہے. 72 زخم سے زیادہ حسین زخموں سے چور ہے. چور ہو کر کے، لاغر ہو کے، نقاہت میں حسین گھوڑے سے گر پڑتے ہیں. ظالموں نے حسین کے اوپر اپنا پیر رکھ دیا، اپنا نیزہ چکھونے لگے. خنجر، شمر، زرسن، کھولے بھی یزید، یہ سب قریب آئے. حسین کے سینے پر سب پیر رکھے ہوئے قتل کرنا چاہتے ہیں. حسین نے اپنی ساری طاقت کو سمیٹا. ظالم پیر رکھے ہوئے ہیں گلوے مبارک پر. حضرت حسین نے اگر اپنا پیر ہٹا دے تاکہ میں پلٹ جاؤں، میں سجدے کی حالت میں چلا جاؤں. حسین اپنی ساری توانائی کو سمیٹ کر کے اپنے آپ کو پلٹ کر کے سجدے کی حالت میں چل جاتے ہیں. پیشانی خاکی کربلا پر، ناک خاکی کربلا پر، ریتوں سے لپٹے ہوئے ہیں. حسین اسی کیفیت اللہ کے آگے سجدہ ریت ہو کر کے سبحان رب العالی کی تسبیح
پڑھ رہے ہیں, سبحان ربی الاعلیٰ, اللہ کی بلندی بیان کر رہے ہیں. اے حسین, یہ حوصلہ تمہارے اندر پیدا کیسے ہو؟ خون میں لت پت ہو, سجدے کی حالت تمہیں رغبت دے رہی ہے. اس سجدے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ تمہاری مجبوری کا, یہاں تو تھوڑا سا پیر میں درد ہو تو فوراً کرسی چاہیے, آرام چاہیے, نماز میں اے سی چاہیے, اچھی قالین چاہیے, کمفرٹ مسجد چاہیے. اچھی بات ہے, جیسا زمانہ ہو وقت ہو, مگر وہاں تو ریت ہے, وہاں تو صحرا ہے, تپتا ہوا صحرا ہے, جھلستی ہوئی دھوپ ہے, ظہر کا آفتاب ہے. ایسے گرم گرم ریت پر سجدہ کرنا, سجدے کی کوشش کرنا, یہ کوئی باضابطہ نماز تو نہیں ہے. ہم کہاں کہتے ہیں کہ نماز ہے؟ یہ کوئی باضابطہ رکعت تو نہیں ہے. ہم کہاں کہتے ہیں یہ رکعت ہے؟ مگر حالت تو سجدے کی ہے. سجدہ تو کر رہے ہیں. سجدہ ہوتا کس چیز کو ہے؟ سجدے میں پیشانی ہی تو رکھی جاتی ہے, ناک ہی تو رکھی جاتی ہے, کچھ پڑھا ہی تو جاتا ہے. یہ آرڈنری سجدہ جس پہ تمہیں بڑا غرور ہے, حسین کے سجدے کے مقابلے لاتے ہو. حسین کا سجدہ ایک طرف, حسین کا سجدہ عشق کا سجدہ ہے, حسین کا سجدہ محبت کا سجدہ ہے. ارے کھاتے پیتے سجدہ کرنے والوں, حسین بھوکا پیاسا ہے مگر سجدہ نہیں چھوڑ رہا ہے. تیرے سجدے کو تیرا نفس دیکھ رہا ہے, حسین کے سجدے کو اس کا مولا دیکھ رہا ہے. تو اپنے سجدوں پہ نگاہ رکھے ہوئے, تو اپنے سجدے کی قیمت بتا رہا ہے, تو اپنے سجدوں کو تول رہا ہے. حسین کا سجدہ تو عرش معلیٰ سے بھی بلند ہے. حسین کے سجدے کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے یا حسین کے سجدے کی کوئی قیمت کم کر سکتا ہے؟ ایسی حالت کا سجدہ حسین کا, سبحان ربی الاعلیٰ. حسین یہ کیسا سجدہ ہے, تلواروں کے سائے میں, خنجروں کے نیچے ہے. یہ سجدہ کیسے سیکھا, یہ سجدہ کہاں سے پایا, اس طرح سجدہ کی کیفیت کہاں سے آئی؟ حسین زبان حال سے جواب دیں گے, تمہیں معلوم نہیں ہے میرے نانا جان نے بچپن میں مجھے پیٹھ سے کیوں نہیں اتارا؟ میرا لالا سجدے کی حالت میں, حسین پیٹھ پر سوار, رسول نے تسبیح بڑھا دی. شیخ الاسلام فرماتے ہیں صفت نبی ہے پشت نبی پر اور سجدے کی حالت ہے, آقا نے تسبیح بڑھا دی. بیٹا ہی کچھ ایسا ہے, بیٹا ہی کچھ ایسا ہے. تو دوستو, رسول نے تسبیح بڑھا دی, سجدہ لمبا کر دیا, تسبیح بڑھا دی. سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی الاعلیٰ. یہ نبوت کا فعل ہے, یہ نبی کا فعل ہے, یہ نانا کا نہیں, نانا نبی ہے. نبوت کا کام نبوت کی حکمتوں سے خالی نہیں ہوتا. رسول پاک یہ میسج دے رہے ہیں, اے حسین آج میری پیٹھ پر بیٹھ کر کے میں جب تسبیح بڑھا رہا ہوں تو تم میرے سجدے کی گہرائیوں کو جان جاؤ, سجدے کی ڈیپنس کو جان جاؤ. تم ایسا سجدہ مجھ سے سیکھ لو جس سجدے کا کوئی جواب نہ ہو. تمہیں سجدہ بچانا ہے, تم سجدہ کرنے والے نہیں, سجدہ بچانے والے رہو گے. سجدے کی گہرائی کو اتنا جان جاؤ کہ کربلا کے میدان میں تمہاری گردن تو کاٹی جا سکے لیکن تمہارے سجدے کو نہ کاٹا جا سکے. تمہارے گردن کو تو کاٹا جا سکے مگر تمہارے سجدے کو نہ کاٹا جا سکے. یہ سجدے کی گہرائی حسین تم نے کہاں پائی؟ تو حسین بتائیں گے یہ سجدے کی گہرائی ہم نے مصطفیٰ سے پائی. میرے سجدے میں شان مصطفیٰ چلی آئی, میرے سجدے میں
شان مصطفیٰ چلی آئی اور دنیا کے سجدہ کرنے والوں، بے روح سجدہ کرنے والوں کو حسین کا پیغام قیامت تک ہے، نہ مسجد میں، نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے، تلواروں کے سائے میں۔ حسین آخری حالت موت پر ہوتی ہے، حسین سجدے میں سر کٹاتے ہیں۔ تم سمجھتے ہو کہ حسین کا سر کٹا لیکن حسین کا سجدہ نہیں کٹا۔ حسین آج بھی سجدے میں، حسین آج بھی سجدے میں ہے اور حسین قیامت تک سجدے میں رہیں گے۔ ظالموں کو کیا سوچی، انہوں نے سڑے حسین کو اس غرض سے کہ خوف پھیلے گا، اس وجہ سے ظالم اپنی نیت میں